اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چلاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا۔ خدا نے عورت کو جو کہ آدم کو مددگار کے طور پر دیا تھا بڑی کمال کی طاقت بخشی ہے، اور وہ طاقت کیا ہے؟ کلپنا، امیجینیشن، کہ جو ہونے والا ہو ابھی تک وہ اصل میں یعنی جسمانی اور موجودہ وقت میں نہیں ہوا، ہونے والا ہو ان دا فیوچر، اس کو کلپنا میں ہوتے ہوئے یعنی آنے والے وقت میں دیکھ کر یقین کر کے جو آپ موجودہ وقت میں ہو اسے کلپنا کے آدھار پر موجودہ وقت میں جینا، اس کو مان لینا، دیکھ لینا اپنے امیجینیشن میں، کلپنا میں، یہی وشواس ہے۔ سانپ نے کیا کیا؟ اس کی یعنی عورت کی کلپنا کے وسیلے غلط جانکاری دی، غلط نالج دی، جبکہ وہ جیون نہیں موت تھا۔ نیک و بد کے درخت کا پھل خدا نے تو کہا، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا تھا، جبکہ وہ موت تھا۔ لیکن سانپ نے اسے موت کے پھل میں جیون کی کلپنا دکھائی، موت کے پھل میں سے جیون کی کلپنا دکھائی۔ اصل میں یہ بالکل ہماری زندگی میں معنی نہیں رکھتا کہ ہمارے سامنے ہمیں کیا دکھائی سنائی دے رہا ہے۔ ہماری زندگی میں یہ معنی رکھتا ہے کہ ہمیں جو دکھائی اور سنائی دے رہا ہے اس کے بارے میں ہم کیا کلپنا کرتے ہیں۔ اسی لیے خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ہم آنکھوں دیکھنے سے نہیں بلکہ وشواس سے چلتے ہیں۔ ہماری کلپنائیں کیسی ہیں؟ اگر وہ موت کا پھل ہے اور اس میں سے کوئی ہمیں زندگی امید دکھائے ہماری کلپنا میں تو اس سے ہمیں موت ہی ملے گی، کیونکہ کوئی اچھا درخت نہیں جو برا پھل لائے اور نہ کوئی برا درخت ہے جو اچھا پھل لائے۔ ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ جھاڑیوں سے انجیر نہیں توڑتے اور نہ جھاڑ بیری سے انگور۔ اچھا آدمی اپنے دل کے اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے اور برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے، کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی اس کے منہ پر آتا ہے۔ عورت نے دیکھ کر اسے کلپنا میں کھایا، کیونکہ دیکھنے میں اس کی آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوا۔ اپنی کلپنا میں اور اپنی کلپنا پر پکے طور پر یقین کر کے، اور یہ بھی اپنی کلپنا میں یقین کیا کہ عقل بخشنے میں خوب ہے۔ اب ہماری کلپنا ہماری زندگی اور موت کیسے ٹھہرتی ہے؟ تو اگر ہماری کلپنا جسمانی ہے تو جسم کے طور پر ہے تو وہ ہمارے لیے زندگی کو دکھا کر موت کو ہی پیدا کرے گی، اور اگر
ہماری کلپنا روحانی ہے تو وہ ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی کو پیدا کرے گی۔ اس لیے کلام میں لکھا ہے کہ ہم وشواس سے چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر، کیونکہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے۔ تو اگر ہماری نیت اور ارادے خدا میں جسمانی ہے تو وہ اصل میں موت ہی پیدا کریں گے، اس میں لاکھ چاہے اچھی زندگی کی امید دکھائی دے رہی ہو۔ تو اگر وشواس میں یعنی کلپنا میں نیت اور ارادے روحانی ہے تو وہ ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی کو پیدا کرے گی۔ اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے۔ تصور یعنی امیجنیشن، کلپنائیں۔ تو وہ پچھتایا۔ کیوں پچھتایا؟ کیونکہ اس کے بعد جو آدم حوا نے کیا، اس کے بعد دل کے جو خیالات تھے، تصور تھے، امیجنیشن تھی، کلپنائیں تھی اور خیال تھے، سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ ہماری مسیح کلپنائیں یعنی کلام کے وسیلے ہماری مسیح کلپنائیں ہماری ظاہری اور باہری انسانیت کو مسیح تصویر بناتی ہیں۔ ہماری روحانی کلپنائیں ہمیں مسیح میں روحانی بناتی ہیں اور ہماری سورگی کلپنائیں ہمیں سورگی بناتی ہیں۔ معنی رکھتا ہے کہ ہر چیز جو زندہ ہے اور نرجیو ہے اس کو آپ اپنی کلپناؤں سے کس طرح دیکھتے ہو۔ اگر ہماری کلپنائیں اس کے پرتی جسمانی ہیں، ہمارے دل کے خیال اس کے پرتی برے ہیں، تو وہ جسمانی نیت ہے اور جسمانی نیت موت ہے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف۔ اور اگر آپ کی کلپنائیں ہر اس چیز کے پرتی روحانی اور آسمانی ہیں تو وہ آپ کے لیے زندگی کو پیدا کریں گی۔ اس لیے لکھا ہے اور جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے، لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرط کہ خدا کی روح تم میں بسی ہوئی ہے، مگر جس میں مسیح کی روح نہیں وہ اس کا نہیں، کیونکہ مسیح کی روح کی کلپنا ہر چیز کے پرتی، چاہے وہ جیو ہو، چاہے اس میں زندگی ہو یا نرجیو ہو، آسمانی اور روحانی ہے۔ محبت کے طالب ہو اور روحانی نعمتوں کی بھی آرزو رکھو، خصوصاً اس کی کہ نبوت کرو۔ پس تم جب روحانی نعمتوں کی آرزو رکھتے ہو تو ایسی کوشش کرو کہ تمہاری نعمتوں کی افزونی سے کلیسیا کی ترقی ہو، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شریعت تو روحانی ہے، مگر جسمانی لوگوں نے اس کو جسمانی نیت سے پورا کرنا شروع کر دیا تو اس نے ان کے لیے موت کو پیدا کیا۔ اور ہم آج بھی شریعت کو جسم میں ہی پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ جنا نہ کر، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کلپنا کی، کسی عورت پر نگاہ کی اور پھر اس کی کلپنا کی، وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو۔ بس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع رہو، تاکہ آئندہ کو اپنی باقی جسمانی زندگی آدمیوں کی خواہشوں کے مطابق نہ گزاریں بلکہ خدا کی مرضی کے مطابق۔ اے پیارو، میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو پردیسی اور مسافر جان کر ان جسمانی خواہشوں سے پرہیز کرو جو روح سے لڑائی رکھتی ہیں، کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی بادشاہت نہ کریں گے بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد کر لیں گے، خصوصاً ان کو جو ناپاک خواہشوں سے جسم کی پیروائی کرتے ہیں اور حکومت کو ناچیز جانتے ہیں۔ وہ گستاخ اور خودرائے ہیں اور عزت داروں پر لعن طعن کرنے سے نہیں ڈرتے۔
जवानी की ख्वाहिशों से भाग और जो पाक दिल के साथ खुदावन से दुआ मांगते हैं उनके साथ रास्तबाजी और ईमान और मोहब्बत और सुलह का तालिब हो। इन बातों में अपनी इजाद की हुई इबादत और खाकसारी और जिस्मानी रियाजत के एतबार से हिकमत की सूरत तो है, मगर जिस्मानी ख्वाहिशों के रोकने में इनसे कुछ फायदा नहीं होता। लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइश और फंदे और बहुत सी बेहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं जो आदमियों को तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क कर देती हैं। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते और जिस्म और अकल के इरादे पूरे करते थे और दूसरों की मानिंद ताबे तौर पर गजब के फर्जंद थे, क्योंकि हम भी पहले नादान, नाफरमान, फरेब खाने वाले और रंग बारंग की ख्वाहिशों और ऐशो इशरत के बंदे थे और बदखवाही और हसद में जिंदगी गुजारते थे, नफरत के लायक थे और आपस में कीना रखते थे। तुम अपने बाप इब्लीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है, क्योंकि वो झूठा है बल्कि झूठ का बाप है। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगबातों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है और हमें तरबियत देता है ताकि बेदीनी और दुनियावी ख्वाहिशों का इनकार करके इस मौजूदा जहान में परहेजगारी और रास्तबाजी और दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारें और फरमा बरदार फर्जंद होकर अपनी जहालत के जमाने की पुरानी ख्वाहिशों के ताबी ना बनो। बस शरीयत पाक है और हुक्म भी पाक और रास्त और अच्छा है। बस जो चीज अच्छी है क्या वो मेरे लिए मौत ठहरी? हरगिज नहीं, बल्कि गुनाह ने अच्छी चीज के जरिए से मेरे लिए मौत पैदा करके मुझे मार डाला, ताकि उसका गुनाह होना जाहिर हो और हुक्म के जरिए से गुनाह हद से ज्यादा मकरू मालूम हो। और ये क्यों मौत ठहरा? क्योंकि उस नाफरमानी के सबब से हमारी कल्पनाओं को जिस्मानी नियत में बदला गया, उस चलाक सांप के वसीले औरत के द्वारा। जिस तरह उस चलाक सांप ने औरत के द्वारा जिस्मानी नियत में हमारी कल्पनाओं को बदला, उसी तरह खुदा ने मसीह यस्सु के वसीले औरत के ही द्वारा यानी मरियम के द्वारा उन्हीं जिस्मानी कल्पना को रूहानी कल्पना में बदला, क्योंकि खुदा रूह है और जहां कहीं रूह है वहां आजादी है। तो मसीह यस्सु ने यानी बेटे की रूह ने जिस्मानी सूरत में आकर उसी जिस्मानी कल्पना को रूहानी कल्पना में बदला। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर था। अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। तो मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो और मसीह का इत्मीनान आपके दिलों में ठहरा रहे।